السلام علیکم۔ آج کا لیکچر کسی بھی کتاب سے میں نے ریڈ نہیں کیا یا کہیں سے بھی نہیں پڑھا۔ رات کو بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کچھ، تو سوچتے ہوئے ایک بات یاد آئی اور مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اپنی رائے دے رہا ہوں، باقی آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، رات کو سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے ایک بات یاد آئی اور تین طرح کی سمجھ ہوتی ہیں۔ مطلب انسان تو ایک طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو سمجھ ہوتی ہے نا، وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو وقت کے گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی بھر ہی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں ساری زندگی ایسے ہی گزار کے ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ نہ ان کو دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چلتا ہے، نہ ان کو دنیا کے جانے کے بعد کا مقصد پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آ تو جاتے ہیں، لیکن وہ کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ جو لوگ اس کھوج میں لگ جاتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، کیونکہ بنا مقصد کے اللہ پاک نے کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کی۔ اگر بنا مقصد کے کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کی تو پھر انسان بھی بنا مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا مقصد ہو سکتا ہے انسان کا دنیا میں آنے کا۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے یہ ضرور سی سمجھ آ گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے، اور جن کو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے میرے خیال سے اہم ہوں گے، اور بڑی اسپیشل ہستیاں ہوں گی جن کو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ لوگ کہاں ہیں، کیسے ہوتے ہیں، مطلب کہاں پر پائے جاتے ہیں، یا کیا چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں، اس بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں ان کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو وقت سے پہلے سمجھ آتے ہیں نا، پھر ان کو دنیا کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتیں، ان کو دنیا کی چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتیں، وہ دنیا کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آنے والی منزلیں کیا ہیں، یا ہم نے کس طرف جانا ہے۔ جس طرح غازی علم دین تھا، پہلے اس کو نہیں پتہ تھا کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخی کرنے والے جو کتاب لکھی تھی، اس نے جب اس کو شہید کیا تو شہید کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گیا، اور اس کے خیال میں پھر آیا کہ یار جس کو یہ نہ ہو وہ شخص بچ گیا ہو، وہ دوبارہ گیا اور اس نے اس کی گردن ہی سر سے جدا کر دی۔ پھر اس کو یقین آ گیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس کو اس وقت سمجھ آ گئی تھی، اور وہ بالکل بھی نہیں گھبرایا۔ جبکہ قائد اعظم نے غازی علم دین کے پاس جب گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا اور کہا کہ تم کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا اور میں تمہارا کیس جو ہے وہ معاف کروا دوں گا۔ تو غازی علم دین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا بیٹھ کے کہ غازی علم دین نے ایسا کیوں کہا۔ غازی علم دین نے میرے خیال سے اس لیے ایسا کہا، اس کو اگلی منزلیں نظر آ رہی تھیں، وہ دنیا کی عیش و عشرت سے بڑھ کے اس کو کچھ نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ چیز مان لی کہ میں نے قتل کیا ہے۔ ایسی کیا چیز تھی جو اس کو نظر آئی، اس نے دنیا کی زندگی کو ٹھکرا دیا، جبکہ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو کبھی بھی موت نہ آئے، وہ زندگی جیے اور جیتا رہے، مطلب دنیا ختم ہو جائے لیکن وہ انسان ختم نہ ہو۔ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، زناکاری ہم کر رہے ہیں، فتنہ ہم پھیلا رہے ہیں، فساد ہم پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ ہم دے رہے ہیں، کسی انسان سے ہم بالکل بھی محبت نہیں کر رہے، بس وقت گزار رہے ہیں۔ تو پھر غازی علم دین کو کیا ایسا نظر آیا جس کی بنیاد پر اس کو جو یہ زندگی تھی جو ہم جینا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں، جو اس کو نظر آ رہا تھا اس کو پھانسی ہو جانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غازی علم دین نے کیوں یہ چیز مان کے رکھی؟ کیا اس کے دل میں ایسی بات تھی جس نے اس کو مجبور کیا؟ وہ کہہ بھی تو سکتا تھا میں نے نہیں کیا، اس کی جان بچ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جو انسان تھا
اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اگلے جہان کی نعمتیں کیا ہیں اور دنیا جہان کی نعمتیں کیا ہیں۔ دنیا تو محض ایک عارضی زندگی ہے، آج کل پرسوں زندگی کے کسی لمحے میں بھی جا کے یہ ختم ہو جانی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لو گے، 200 سال جی لو گے، کتنے کو سال جی لو گے، الغرض یہ چیز، ہر چیز نے اس دنیا سے مٹنا ہے۔ کوئی بھی زندگی ہمیشہ دائمی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر دائمی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ پاک ہی ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، سمجھ کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو کچھ لوگوں کو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ آتی ہی نہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں میرے خیال سے کافر وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر ان کو سمجھ آ جائے، اور ہر وہ کام ان کے وہ ہیں جو ایک مسلمانوں کے ہونے چاہیے، ہر وہ چیزیں وہ اپناتے ہیں جو مسلمانوں کو اپنانی چاہیے۔ جھوٹ ہمیں منع ہے، ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ شراب پینا حرام ہے، ہمارا اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن شراب ہم پیتے ہیں۔ شادیوں پہ شرابیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں، ہر ایونٹ جو آتا ہے اس پہ شرابیں ہمارے بڑے لوگ پی رہے ہوتے ہیں۔ زناکاری منع ہے، لیکن زناکاری یہاں پر عام ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم کیسے مسلمان رہ گئے؟ بشرطِ کیا مسلمانیت ہمارے اندر ہے؟ ہر وہ چیز جس سے ہمیں منع کیا گیا ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں۔ کہیں بھی انسان چلا جائے اس کو پتہ ہے نماز اس پہ فرض ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہر انسان کو پتہ ہے دین کیا ہے، کس لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، کیا کام اس نے کرنے ہیں۔ اس کو پتہ ہے جھوٹ بولنے سے میرے رزق میں برکت نہیں آ سکتی، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ بول کے رزق کما رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہمارا دین جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو یہ بڑی چیزیں ہیں۔ تو میں آپ سے بات شیئر کر رہا تھا سمجھ کے بارے میں۔ تو 3 طرح کی سمجھ ہوتی ہیں۔ ایک وہ سمجھ جس کو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے، ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے، اور کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس کو عمر بھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں چاہ رہا تھا ہم انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی سمجھ ہے جو کام کر رہی ہے۔ پہلی سمجھ کام کر رہی ہے جو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے میرے خیال سے خاص بندے ہوں گے جن کو وقت سے پہلے ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ میرے خیال سے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو پسند فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ کہتا ہے میں ہی ہدایت دیتا ہوں، تو اللہ پاک اس کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اٹس مین وہ وقت کے بعد ہدایت پا لیتا ہے، لیکن موت سے پہلے۔ اور اس کے بعد تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، موت کے آخری ٹائم پہ جا کے بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کون سی سمجھ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کس سمجھ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں وہ سمجھ سے بچائے جو وقت گزر بھی جائے اور موت بھی آ جائے اور پھر بھی سمجھ نہ آئے۔